اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، سٹی نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک اپنی تمام تر برکات عنایات لے کر ہمارے درمیان میں موجود ہے اور جلدی سے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت اپنے اختتام پذیر ہو رہا ہے اور رمضان المبارک کا 20واں روزہ اختتام اپنے افطار کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں جتنے لمحات بچتے ہیں اور آخری عشرہ جو ایک خوبصورت عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوب ہمیں عبادات، ریاضات، رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عشرے میں جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ اپنی برکات کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری سید مظفر حسن شاہ بخاری۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آیات بینات سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں آیات بینات سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن فیض رمضان کا آغاز فرما رہے تھے جناب قاری سید مظفر حسن بخاری۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم 2 عشرے اس رمضان المبارک کے گزار چکے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے رمضان المبارک کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ جتنے بھی سال، جتنے بھی ایام ہماری زندگی میں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار رمضان المبارک جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائے اور اسے رب کے مہمان کو ہمیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد احسان البدری الوی صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت و ثنا فرمائیں گے۔
روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب حافظ محمد احسان البدری صاحب خوبصورت انداز میں گلہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان
रमजान फैज़ रमजान। सर्विस टायर्स जर्मन टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स पर तैयार किए जाते हैं, जो किसी भी दूसरे टायर के मुकाबले चलें 40% ज्यादा। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। फैज़ रमजान फैज़ रमजान फैज़ रमजान फैज़ रमजान फैज़ रमजान फैज़ रमजान फैज़ रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन फ़ैज़ रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ैज़ इमाम कमरी। नाज़रीन, रोज़ाना के मौज़ूआत के हिसाब से आज चूँकि 20वां रोज़ा है और 2 अशरे रमज़ान मुबारक के अख्ताम पजीर हो रहे हैं और तीसरा अशरा आखिरी अशरा रमज़ान मुबारक का शुरू होने जा रहा है। तो आज जो हमारा मौज़ू है वो भी इसी अशरे निजात के हवाले से इंशाअल्लाह हम आज के मेहमान स्कॉलर से गुफ्तगू करेंगे। आखिरी अशरे की फ़जीलत जो आज का हमारा मौजू है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल वहीद मुस्तफ़ी साहब। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना खसूसी वक्त अता किया। कारी साहब, अशरे निजात शुरू हो रहा है, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, तो उसकी फ़जीलत के हवाले से इंशाअल्लाह ये बताइएगा कि अशरे निजात, इसके अंदर एक ऐसी रात आती है जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, तो उसकी फ़जीलत के हवाले से किस सूरह मुबारका में उसका ज़िक्र आया, कुछ फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आखिरी पारे में बाकायदा तौर पर लैलतुल क़द्र की फ़जीलत और इसकी शान को बयान करते हुए बाकायदा एक सूरत नाजिल की गई कि जिसको हम सूरतुल क़द्र के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये जो सूरत मुबारका है, तो इस सूरत मुबारका में लैलतुल क़द्र की अहमियत और इसकी फ़जीलत और इसकी अज़मत को जो है ना वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। सुभान अल्लाह। पहले तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस सूरत मुबारका में ये बताया गया कि भी हमने इस लैलतुल क़द्र की रात में ही कुरान पाक को नाजिल किया है। सुभान अल्लाह। और ये वो किताब है, वो अजीम किताब है जो तमाम किताबों की सरदार बनाकर नाजिल की गई। सुभान अल्लाह। सुभान और जिस नबी पर यह किताब नाजिल की गई है वो नबी भी तमाम अम्बिया का सरदार है। बेशक। सुभान। और जिस उम्मत को ये किताब तोहफे में दी गई है वो उम्मत भी तमाम उम्मतों की सरदार है। वाह वाह वाह। तो लैलतुल क़द्र की ये अज़मत और ये शान है कि इसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो तमाम बनी नौ इंसानी के लिए हिदायत का सरचश्मा है और दुनिया के लिए और आखिरत के लिए ये किताब सादत है। तो इस किताब को इसी रात के अंदर जो है वो नाजिल किया गया है। तो फिर उसके बाद जो है लैलतुल क़द्र के हवाले से फरमाया गया कि वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। तो लैलतुल क़द्र की अज़मत और शान को बयान करते हुए यहाँ अल्लाह के बंदों पर जो अल्लाह की रहमतें हैं वो सवालिया अंदाज में जो है वो इख्तियार किया गया कि वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, के तुम जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर इस रात में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि इसमें फ़रिश्ते अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत लेके नाजिल होते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। और ये जो रात है लैलतुल क़द्र की रात के जिसका तज़किरा सूरतुल क़द्र में किया गया है, तो ये रात 1000 महीनों से अफजल रात है। तो इसमें अल्लाह की तरफ से फरिश्ते जो है वो खैर व बरकत लेके नाजिल होते हैं। और ये जो रात है सलामती वाली रात है। तो इसमें अल्लाह की तरफ से तमाम लोगों पर जो है वो सलामती नाजिल होती है और अल्लाह ताला का जो अजाब है वो उठा लिया जाता है। वाह वाह वाह। तो ये लैलतुल क़द्र की जो है ये अज़मत और ये शान जो है
اس صورت مبارکہ کے اندر جو ہے پورے وضاحت کے ساتھ جو ہے نا یہ سورۃ القدر جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور پھر یہ سب سے بڑی عظمت اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کو قرآن مجید میں جو ہے نازل کیا، اور پھر یہ وہ صورت ہے کہ جس کو قیامت تک جو ہے نا وہ لوگ پڑھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے کہ جس کے نام پر جو ہے پوری ایک صورت مبارکہ جو ہے قرآن مجید میں نازل کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا قاری صاحب، اس میں جو آپ نے بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر، اسے سورہ مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے بھی لیلۃ القدر کو پوشیدہ ہی رکھا گیا ہے؟ لیلۃ القدر کو پوشیدہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ آپ جب اعتکاف کرتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ترکی خیمہ لگاتے تھے، تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، تو جب پہلا اور دوسرا عشرہ گزر چکا تھا تو جب تیسرا عشرے کا آغاز ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے کہ اے میرے صحابہ، کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، تو اب تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو مجھے یہ بتا دیا گیا کہ بھی جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ آخری عشرے میں، لیکن مجھ پر ظاہر کر کے پھر اس کو چھپا دیا گیا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ بھی میں نے اس رات میں گیلی مٹی پر سجدہ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بھی پھر ہم نے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 21ویں رات کو بارش ہوئی، تو مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، تو جیسے مطلب بارش ہوئی تو چھت ٹپکنے لگی، تو ہم نے دیکھا کہ بھی بارش کے پانی کی وجہ سے جیسے چھت ٹپکی ہے تو نیچے زمین گیلی ہو گئی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گیلی زمین پہ سجدہ کیا، تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشانی اٹھائی تو آپ کے سر پیشانی مبارک پر وہ گیلی مٹی موجود تھی۔ تو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے، اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا کہ بھی آخری عشرے میں یہ رات ہوتی ہے۔ تو اس رات کی تلاش کے لیے لوگ پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے، آپ نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے اور سنت نبویہ اور قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے، تو اس کی اور بھی فضائل ہیں، اس کی کوئی فضیلت اور اس حوالے سے؟ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ بھی حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات کو ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے اگر وہ بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو لیلۃ القدر کی جو رات ہے کہ اس رات میں سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے نا کہ اس کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات میں جو عذاب ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، واہ واہ واہ، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ زمین پر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر وہ ندائیں دیتے ہیں واہ، کہ اس رات میں ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، کیا بات ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کی جھولیوں کو بھر دیا جائے، ہے کوئی بے اولاد کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے اولاد طلب کرے اور اس کو اولاد نرینہ عطا کر دی جائے، اور ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ اس رات اس طرح جوش میں ہوتی ہے کہ جس طرح علماء کرام مثال دے کر کہتے ہیں کہ جس طرح بعض اوقات سمندر ہو گیا یا دریا ہے یا نہر ہے، یہ فل چل رہی ہوتی ہیں، اور جب اس کے اندر لہریں آتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی سمندر ہے یا دریا ہے یا نہر ہے یہ فل جوبن پہ ہے، تو اسی طرح جو اللہ کی رحمتوں کا جو سمندر ہے تو وہ اسی طرح اس رات کو جوبن پہ ہوتا ہے، اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ بے بہا جو ہے نا وہ بندوں پہ برس رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اس لیے وہ
حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ پچھلی امتوں کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ ان کی اتنی عمریں ہوتی تھیں اور ہزار سال تک یہ اس طرح کے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے امت جو آپ کی امت ہے اس میں تو عمریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، تو ہم ان کے برابر جتنا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس حوالے سے کچھ فرمایا. تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی موجودگی میں سابقہ امتوں کا تذکرہ فرما رہے تھے تو بھی اس نے اتنے سال عبادت کی، اس نے اتنے سال عبادت کی. تو جب صحابہ کرام نے سنا تو پھر صحابہ کرام کے چہرے پہ تھوڑی سی مایوسی سی آ گئی. تو وہ اس لیے مایوسی آئی کہ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو اب جو ہے نا ہماری تو عمر اتنی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی وہ اللہ کی عبادت کرنے میں تو وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے. تو اسی وقت جو ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو تو بہت زیادہ فضیلت عطا کی گئی ہے اور تمام امتوں کا جو ہے وہ سردار بنایا گیا ہے. تو صحابہ کرام کے جب چہرے پہ مایوسی آئی تو اسی وقت جبریل امین علیہ السلام یہ پیغام لے کر آ گئے کہ اے محبوب آپ اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم نے ایسی ایک رات رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا ہم اسے 80,000 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو جب صحابہ کرام نے یہ خوشخبری سنی تو اس وقت صحابہ کرام کے چہرے پہ جو ہے وہ مسکراہٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اقدس جو ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین دور ہے. اس کے بعد جو سب سے بہترین دور کہلایا گیا وہ خلفائے راشدین کا دور ہے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب شیر خدا حیدر کرار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ 4 خلفاء ہیں ان کا دور. اب قاری صاحب خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ صحابہ کو اگر معلوم بھی ہوتا تھا پھر بھی وہ ہمارے لیے سوال کر دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تاکہ آنے والے لوگ جو اس زمانے کو نہیں پائیں گے ان تک یہ خوبصورت باتیں جو ہیں اور اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ آسانی سے پہنچ سکیں. تو یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے؟ اب تب تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور صحابہ کرام ڈھونڈا کرتے تھے اور یہ تو پتہ چل گیا کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے حوالے سے تو اس کی نشانیاں بھی تو کچھ ہوں گی جو بتائی گئی ہوں گی تاکہ آسانی سے ڈھونڈا جا سکے. اس میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ بھی تاکہ جو ہے نا ایک آدمی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی مقدس رات ہے کہ ہر آنکھ بھی تو اس کو نہیں دیکھ سکتی. تو پھر اس کی کچھ نشانیاں دے دی گئی کہ اگر کوئی بندہ اس کو تلاش کرنا چاہے، یہ دیکھنا چاہے کہ یہ واقعی لیلۃ القدر کی رات ہے تو اس میں بتایا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو اس رات نہ زیادہ کوئی ٹھنڈک ہوتی ہے نہ زیادہ کوئی گرمی ہوتی ہے، تو ایک بالکل ایک نارمل سا ایک موسم ہوتا ہے. اور دوسرا اس رات کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں جیسے ہم سین میں سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ستارے آسمان کی طرف سے جو ہے نا ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس پہ یہی کہا جاتا ہے کہ بھی یہ جو ستارے ہیں یہ جو ہے نا شیطان کو مارے جاتے ہیں. تو ایک تو اس رات کو ایسا کوئی منظر نہیں ہوتا. دوسرا یہ بھی نشانی دی گئی کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اس سے اگلے دن کا جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو شعائیں ہیں وہ اتنی یعنی کہ تیز نہیں ہوتی. اور ایک یہ بھی نشانی دی گئی ہے کہ جس طرح سمندر کا پانی ہے تو یہ نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، تو کہا کہ بھی اس رات میں یہ سمندر کا پانی جو ہے وہ کھارا یا نمکین نہیں ہوتا بلکہ وہ پانی میٹھا ہوتا ہے. تو یہ نشانیاں جو ہے نا یہ کچھ بتاتی گئی ہیں کہ بھی یہ لیلۃ القدر کی رات کی یہ نشانیاں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرہ کی تمام تر برکات عنایات عطا فرمائے اور اس میں نازل ہونے والی برکتیں خصوصاً لیلۃ القدر جیسی عظیم رات ہمیں ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی فرمائے. حافظ محمد احسان البدری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں گے.
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے ورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے کہ اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اور لب پہ ہے تذکرے پر جتن کے پھول مہکے ہے میرے چمن کے لب پہ ہے تذکرے پر جتن کے پھول مہکے ہے میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے اور چاہتے ہو اگر نیک نامی تو آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی تو آل سیدہ کی کر لو غلامی ان کے صدقے میں زاہد نیازی نیازی ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے حافظ محمد احسان البدری صاحب علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عبدالوحید مصطفی صاحب ان کی طرف چلتے ہیں علامہ صاحب نشانیاں بھی آپ نے بتائی فضائل بھی لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمائے یہ بتائیے کہ اب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ آخری عشرے کا اعتکاف تو کر لیا اب اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ایسا کیا جائے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لیلۃ القدر کے حصول کے لیے تو جو بہترین طریقہ جو ہے واقعی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے. اس سے بڑھ کر بہترین طریقہ کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اعتکاف ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ دنیا سے بالکل کرانہ کشی اختیار کر کے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے, تو وہ اپنے سارے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیتا ہے, تو وہ اپنے پھر سارا جو دل کا رجوع ہے تو وہ اپنی سوچیں تو وہ اللہ کی طرف بندہ جو ہے وہ جوڑ لیتا ہے.
تو جب یہ انسان اپنے دل کا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو پھر انسان کی جو رغبت ہے وہ عبادت کی طرف بڑھ جاتی ہے، کہ اب جب بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اس نے دن میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھی اگر تم لیلۃ القدر کو حاصل کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے تو لیلۃ القدر کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں اس چیز کا شوق ہے، جذبہ ہے، جس طرح صحابہ کرام کو ادائے مصطفیٰ کا جو ہے وہ جذبہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ اپنی اونٹنی کو گھمایا تو پوچھنے پہ بتایا گیا کہ بھی میں اس کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا، لیکن اس مقام پہ میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح اونٹنی کو گھماتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے صرف ادائے مصطفیٰ جو ہے کی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر لیلۃ القدر کا جذبہ ہے تو پھر ہمیں ادائے مصطفیٰ کا جذبہ بھی اپنے اندر رکھنا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں حقیقت میں ہی اس کی تلاش ہے تو پھر ہمیں اپنی سب سے پہلے آنکھ بھی اسی جیسی بنانی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظاروں کو ہم دیکھ سکیں، کیونکہ جو ہماری آج آنکھیں ہیں تو آج ہماری آنکھیں تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظاروں کو دیکھ سکیں۔ اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے تو بندے پر تو، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ بندہ آقی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے 10 روزہ اعتکاف کا اہتمام کرے، اور اس میں پھر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کہ بندہ جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں بندہ کوشش کرے کہ بندہ پوری رات جاگ کر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور پھر اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑائے تو، اور اپنے جو ہے نا وہ جو اس نے گناہ کیے ہیں زندگی میں، جن گناہوں کو وہ جانتا ہے وہ بھی، جنہیں وہ نہیں جانتا ان گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے، کہ جس طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میں اس رات میں کیا دعا مانگوں، تو آقی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ اے عائشہ تو اس رات میں اس انداز کے ساتھ دعا مانگ، اے مالک و مولا تو معاف فرمانے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مالک تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو اس انداز کے ساتھ بندہ جب اللہ کے حضور معافی مانگے گا، گناہ کی معافی اللہ کے حضور سے طلب کرے گا، اور پھر اس رات میں تو ویسے اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے نا، کہ اگر ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کو مغفرت دی جائے، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، تو اعتکاف میں بندہ بیٹھ کر وہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا لیتا ہے۔ تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی کافی علماء نے لکھا ہے کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک لوہے کو گرم بھٹی کے اندر دے کے پھر جب اس کی کٹائی کی جاتی ہے تو اس کے اوپر سے سارے جو ہے نا میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، تو بندے کا جو گناہ ہوتے ہیں اس کے جسم پہ وہ بھی اسی طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم اعتکاف بھی اس طریقے کا کریں جیسے ہمیں حکم دیا گیا۔ جی بالکل، اعتکاف ہمیں اسی انداز کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہم جو علماء نے جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس طریقے سے اعتکاف کریں، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شوقیہ طور پہ اعتکاف تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جو شرائط ہیں ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو بعض اوقات اکثر جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم رسماً جو ہے نا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اعتکاف کی جو سختیاں ہیں نا وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور جہنم کے سے آزادی کے عشرے کی صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبرک وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش و مغفرت فرمائے اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جناب قاری عبدالوحید مصطفی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت ہی خصوصی اور اہم موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ محمد احسان البدری صاحب، آپ کا شکریہ۔ جناب قاری سید مظفر حسن شاہ، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رمضان فیض رمضان فیض رمضان